قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون إلى آخر الركوع كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. محترم و مکرم اساتذہ کرام، علماء اعظام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھا گیا وہ 19ویں پارے کی سورہ قلم کی کچھ آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو ہم اکثر فجر کی نماز میں سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ کے لیے اور پھر ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ دراصل اہل مکہ کی حالت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سی ظاہری نعمتوں سے نوازا تھا۔ پورے عرب کے اندر ان کا ایک مقام تھا۔ کعبۃ اللہ کی خدمت جیسے عظیم دولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی۔ مال و دولت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت برکت دی تھی۔ حج کے زمانے کے اندر خاص طور پر ان کی دولت میں، ان کے رزق کے اندر بہت بڑھوتری ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بڑا احسان یہ کیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، انہی کے خاندان سے، انہی کے درمیان سے۔ تو اب ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے، اور جو مطالبات ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑنے کا مطالبہ، اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطالبہ، ان سارے مطالبات کو وہ قبول کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا تقاضا یہ تھا، لیکن انہوں نے ان سب مطالبات کو ٹھکرا دیا، کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا، کسی ایک کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ ان کے قریب میں یعنی کہ یمن میں رہنے والے باغوانوں کی حالت ہوئی۔ باغوانوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک بڑا شہر ہے جو کہ آج بھی کیپٹل مانا جاتا ہے، وہاں کا صنعاء۔ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بڑا نیک، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پیش آیا۔ یعنی اس کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، سچے پکے مومن اور پرہیزگار آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بھی بڑی دی تھی، باغ دیا تھا، کھیت دیے تھے، اور اس کے اندر پیداوار بھی بہت ہوتی تھی، بہت پیداوار ہوتی تھی۔ جب کبھی اپنے باغ کے پھل جمع کرنے کی نوبت آتی،
یا اپنی کھیتی کو کاٹنے کی نوبت آتی تو ان کا یہ طرز عمل تھا ہمیشہ کی ان کی عادت تھی کہ جو کچھ بھی پیداوار ملتی تھی سب کچھ اپنے گھر پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ پیداوار کا ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے، اپنے اولاد کے لیے رکھتے تھے، اپنے گھریلو ضروریات اس کے ذریعے پوری کرتے تھے، اور پیداوار کا ایک حصہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، لیکن یہ بات ان کے بیٹوں کو پسند نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بیٹے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 بیٹے تھے۔ اپنے باپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے باپ پر طعنہ کستے رہتے تھے، سامنے تو کبھی کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن اپنے والد کے اس طرز عمل کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا والد بڑا بیوقوف آدمی ہے، ہماری محنت کی کمائی ہے، باغ ہمارا ہے، تو پھر ساری کی ساری پیداوار ہم کیوں نہ لیں؟ پیداوار کا ایک حصہ لوگوں کے درمیان وہ کیوں تقسیم کر دیتا ہے؟ لیکن جب تک باپ حیات تھے اس وقت تک اس بات کی نوبت نہیں آئی کہ اپنے باپ کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، لیکن ہوا ایسا کہ قضائے الہی سے ان کے والد انتقال کر گئے۔ اب یہ ساری میراث، باغات تھے، کھیت تھے، وہ سب کے سب ان بیٹوں کی میراث میں منتقل ہو گئے۔ وہ سب اس پر قابض ہو گئے اور اپنے ارادے کے اوپر عمل کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک پلان بنایا۔ وہ پلان یہ بنایا کہ ہمارے والد کے زمانے میں جو سسٹم تھا وہ سسٹم آج سے ختم۔ اب جو کچھ بھی کھیت میں آئے گا، جو کچھ بھی باغات میں آئے گا، وہ سب کے سب ہمارے گھر پہ آئے گا۔ یہ انہوں نے ایک پلان بنا لیا۔ اب پلان بنانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم نے ان کفار اور مشرکین کو یعنی مکہ والوں کو اسی طرح آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان باغ والوں کا قصہ اس لیے بیان کیا کہ یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، اور اہل عرب کے درمیان یمن کی بہت ساری خبریں چلتی رہتی تھی، اور قریب میں رہنے والے کے واقعات بہت آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان مکہ والوں کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کیا آزمایا تھا؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اپنے والد کے انتقال کے بعد جب پہلی مرتبہ اس بات کی نوبت آئی کہ اپنی کھیتی کو اب کاٹنا ہے، پھلوں کو توڑنا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنی جو پلاننگ تھی اس کے مطابق کہ اب کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، قسم کھا لی لیصرمنها مصبحین، کہ صبح کے وقت جا کر ہم اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ صبح کا وقت انہوں نے اس لیے منتخب کیا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، اور اندھیرے ہی کے اندر ہم کاٹ کے سارے پھل اپنے گھر کے اوپر لے آئے۔ ورنہ ان کے باپ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ شخص اب اپنے باغ کے پھل اٹھانے والا ہے تو بہت سارے مسکین اور فقراء چونکہ ان کے طرز عمل کو جانتے تھے اس لیے وہ جمع ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قسم کھا لی کہ اب صبح کے وقت اس کو ضرور کاٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا، اور دوسری بات ولا یستثنون، کہ اپنے اس ارادے پر انہوں نے انشاءاللہ تک نہیں کہا کہ بھائی انشاءاللہ کاٹ لیں گے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بھائی انسان جب کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے انشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے۔ یہ تعلیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ اپنے نبی کو قرآن کریم کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ سنائیے، کیا واقعہ تھا ان کا؟ یہود نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ ان سے یہ پوچھو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل آپ کو بتلا دوں گا۔ آپ علیہ السلام یہاں پہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ امت کی تعلیم کے لیے کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نظام کے تحت ہوتے ہیں تاکہ اس کے واسطے سے امت تک تعلیم پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کو یہ تھا کہ جب اب وحی آ جائے گی تو فوراً میں بتلا دوں گا، لیکن 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ نازل فرمایا، اور اصحاب کہف کے قصے کے بعد فوراً یہ تعلیم دی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ آپ کسی کام کے بارے میں انشاءاللہ کہے بغیر ہرگز ایسا مت کہے کہ میں اس کو کر لوں گا۔ تو یہ ایک تعلیم ہے۔ ہماری گفتگو کے اندر اسلامی رنگ ہونا چاہیے، اسلامی کلچر، اسلامی سنسکرتی ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے، بول چال کے اندر بھی ہوتی ہے، گفتگو کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کوئی ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہا جائے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کہا جائے، کوئی کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ کہا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ سارے اسلامی شعائر ہیں، ان کے ذریعے ہماری گفتگو اسلامی رنگ پکڑے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے یہ ارادہ کیا لیکن اس ارادے پر انشاءاللہ تک نہیں کہا۔ ادھر ان کی یہ پلاننگ چل رہی تھی کہ صبح کے وقت جا کے پورے پھل توڑ لیں گے اور کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی اس کو اللہ نے آگے بیان کیا، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، بس کسی چکر لگانے والے نے چکر لگا دیا ان کے باغ پر، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ارادے کا اظہار کر کے رات کو وہ سو گئے، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پلاننگ تھی وہ حرکت میں آئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے کھیت کو آگ کے شعلے نے پکڑ لیا، اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ گرم گرم ہوائیں چلی، جس طرح لو چلتی ہے اس سے بھی خطرناک ہوائیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ چلی کہ ان کا باغ پورا خاک ہو گیا، پورا کھیت صاف ہو گیا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اب دیکھیے یہ مکر ہے، ایک طرف بندے کا مکر ہے اور دوسری طرف اللہ کا مکر ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں اس طرح کے مکر سے کام لیتا ہے، اس طرح کے حیلے حوالے کرتا ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، کہ بری تدبیر کرنے والے کا جو وبال ہے وہ تدبیر کرنے والے ہی پر لوٹتا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کیا ہوا حال، فاصبحت کالصریم، اس کھیت کا حال ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی نے پوری کھیتی کاٹ دی ہو، صاف کر دی ہو۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ان کو پتا نہیں تھا کہ رات کو یہ سب کچھ ہوا۔ صبح کے وقت فتنادوا مصبحین، جلدی سے بیدار ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو بلانے گئے کہ چلو جلدی سے ہمیں نکلنا ہے، اپنے باغ کو جانا ہے، کھیت کو جانا ہے اور ساری کھیتی کاٹ کے لانا ہے۔ فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو صبح کے وقت آواز دینے لگے، بلانے کے لیے گئے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ جلدی سے اپنے کھیت پر چلو، اگر تمہیں کھیت کو کاٹ کر سب کا سب اپنے پاس رکھنا ہے تو جلدی سے جانا پڑے گا۔ اغدو، صبح جلدی، صبح سویرے، فجر میں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، آپس میں ایک دوسرے کو جگایا اور پھر چل پڑے۔ اب یہاں جو ہے چپکے باتیں کر رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، آج کوئی بھی مسکین آنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتلایا گیا کہ ان کے والد کے زمانے میں طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کھیت کاٹنے کی نوبت آتی تھی، باغ کے پھل توڑنے کی نوبت آتی تھی تو مسکین ان کے گھر پہ آ جاتے تھے۔ اب یہاں وہ اپنی پلاننگ بیان کر رہے ہیں، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ آج کوئی بھی مسکین یہاں پہ آنا نہیں چاہیے۔ وغدوا على حرد قادرین، اور وہ صبح کے وقت نکل پڑے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل قادر ہیں کہ پورا کا پورا مال اپنے پاس رکھ لے،
ہم اپنے مال کو اپنے پاس روک کر رکھے، کسی کو کچھ نہ دے. علی حرد، حرد کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو روکنے پر انہوں نے پورا قادر سمجھا کہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں گے. اب جب اپنے باغ کے پاس پہنچے، اپنے کھیت کے پاس پہنچے، تو ان کو تو پتا نہیں تھا کہ بھائی رات کو یہ سب کچھ ہو گیا. فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب پہلی نظر میں انہوں نے اپنی کھیت کو دیکھا تو کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو کہ لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اندھیرے میں. انا لضالون، ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر تو یہ تھا کہ ہمارا کھیت تو بڑا ہرا بھرا ہے، ساری کاشت لگی ہوئی ہے، اور جس جگہ کے اوپر ہم پہنچے ہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب صاف پڑا ہے. اس لیے پہلی نظر میں وہ اپنے کھیت کو بھی نہیں پہچان سکے. ایسی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی لپیٹ نے کر دی تھی ان کے کھیت کے. انا لضالون. لیکن آگے کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی جگہ پہنچتا ہے تو پھر آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے کہ بھئی اچھا ہمارے کھیت کے پاس تو یہ نہر بھی ہے، مثال کے طور پر اس طرح کا درخت بھی ہے، اس طرح راستہ بھی ہے. تو اپنے کھیت کے بارے میں ان کو جتنے نشانات معلوم تھے وہ سارے نشانات انہوں نے آس پاس دیکھ لیے. پھر ان کو یقین ہو گیا کہ لگتا ہے کچھ ہوا، یہ ہمارا ہی کھیت ہے، ہم بھولے بھٹکے نہیں ہیں، یہ ہمارا ہی کھیت ہے اور ہم صحیح جگہ کے اوپر پہنچے ہیں. کیا ہوا ہے؟ بل نحن محرومون، ہم کو اپنے کھیت سے، اپنی کاشت سے، اپنے مال و دولت سے محروم کر دیا گیا ہے ہماری نیت کی وجہ سے. بل نحن محرومون. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کا واقعہ کوئی پیش آتا ہے تو ظاہر 3 بھائی تھے یا 5 بھائی تھے، الگ الگ روایت ہے. تو جس وقت انہوں نے پلاننگ رچی تھی کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، تو اس وقت ایک بھائی ایسا تھا کہ جو تھوڑا اپنے والد کے مزاج کا تھا. تو جب بھائیوں نے پلاننگ کی تھی کہ آپ کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، اس وقت اپنے بھائیوں کو روکنا چاہا تھا اس نے، اور کہا تھا کہ نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن بھائیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب تو ہمارے اہل و عیال بھی زیادہ ہے، ہمارے خرچے بھی بڑھ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کی اور اس کی بات کو رد کر دیا. تو اس وقت وہ جو بھائی تھا جو اپنے باپ کے مزاج کا تھا، اس نے کہا قال اوسطهم الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو ایسا نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ لولا تسبحون، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. یہ بھی ایک ادب ہے کہ کوئی نقصان اس طرح کا پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس سے بالکل پاک سمجھائے. سبح یسبح، تسبیح کا معنی ہے اللہ کی ذات کو پاک سمجھنا. یعنی انسان اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ظلم سے بالکل بری ہے، اللہ نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. یہاں پر تسبیح کا مطلب یہ ہے لولا تسبحون، اللہ کی ذات کو بالکل اس معاملے سے پاک رکھو، سارا قصور ہمارا ہے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اللہ کی تسبیح بیان کی اور کہا انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں. اب ظاہر سی بات ہے بڑا نقصان ہوا ہے، پورا کھیت جل گیا ہے. تو ایک دوسرے کے اوپر بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ بھئی وہ نقصان کو ہمیشہ دوسرے کے سر پر ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے تیری وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے تیری وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے تیری وجہ سے ہوا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ملامت کرنے لگے. اب ملامت کریں گے تو کب تک کریں گے؟ آپس میں پھر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ دیکھو غلطی ہم سب نے مل کر کی ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے، ہم نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو جو کہ بندوں کا حق تھا تلف کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے.
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. یہ خوبی تھی. اور آگے آ رہا ہے تفسیر کے اندر، دنیا اور آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہو یا بندہ اور بندے کا معاملہ ہو، اس معاملے کو سولو کرنے کا سنگل سولوشن، صرف ایک حل، غلطی کو تسلیم کرنا. جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی غلطی ہوتی ہے. یہ انسانوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے. لیکن کمال اس میں ہے کہ کوئی ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کر کے معاملے کو صاف کر دے. یہ کمال کی چیز ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا بڑھتا ہی رہتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کا معاملہ ہے تو انسان توبہ کر لے. توبہ کی حقیقت ہی ہے اعتراف ذنب، اپنے گناہ کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف. اور بندہ اور بندے کے درمیان صلح مقصود ہے تو کوئی ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو معاملے کا سولوشن کبھی نہیں آئے گا. کورٹوں کے اندر سال ہا سال تک مقدمات کیوں چلتے رہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ دونوں کے وکیل ہوتے ہیں اور ہر وکیل اپنے موکل کو صحیح ثابت کرنے کی وہاں کوشش کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں صحیح تو ہو نہیں سکتے، کوئی ایک صحیح ہوگا اور کوئی ایک غلط ہوگا. لیکن وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. نتیجتاً جلدی کوئی نتیجہ ہی باہر نہیں آتا ہے، کوئی سولوشن ہی نہیں نکلتا ہے، اور دونوں چکر کاٹتے ہی رہتے ہیں. جبکہ شریعت نے کیا اصول سکھایا؟ شریعت نے یہ اصول سکھایا کہ غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اول الناس اول الناس، کہ اس دنیا کا سب سے پہلا جو انسان ہے اس سے سب سے پہلی بھول ہوئی ہے، اور شیطان سے بھی بھول ہوئی. لیکن دونوں الگ کہاں ہو گئے؟ اعتراف کرنے کے اندر دونوں الگ ہو گئے. آدم علیہ السلام کی جہاں غلطی ہے وہاں پر اعتراف ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور دوسری طرف شیطان ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. ڈاکٹر وہابہ زہیلی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی ایک تفسیر ہے التفسیر المنیر. اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ بھئی یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر یہ جو آیت ہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، اس سے ایک قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے الرجوع الى الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ حق کی طرف رجوع کر لینا، حق کو تسلیم کر لینا، حق کو مان لینا، یہ باطل کے اوپر ضد اور حد درمی کے ساتھ کھڑے رہنے سے بہتر ہے. یہاں پر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھئی ہم باطل پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں. تو بہرحال اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، اور پھر جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کی اللہ سے امید لگاتے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو اس سے بہتر باغ دے گا، ہم کو اس سے بہتر دے گا. ان يبدلنا خيرا منها، بدلے کے اندر. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت رکھتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ توبہ استغفار کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر لی تھی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مومن تھے، کافر نہیں تھے. اگر کافر ہوتے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. وہ مومن تھے. ان کی اس توبہ کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ دیا، اس سے بہتر کھیت دیا، اور بعد میں چل کر ان کی آمدنی کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہوں گی. تو بہرحال یہ چیز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے جو کہ اس کے لیے متعین کیا گیا. لیکن انہوں نے گناہ پر اڑے رہنے کے بجائے استغفار اور توبہ اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو اس سے بہتر باغ اور آمدنی عطا فرمائے۔ کذالک العذاب، اب یہاں پھر مشرکین مکہ کی طرف خطاب ہے کہ عذاب ایسے ہی ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ تو سو رہے تھے، رات کو آرام سے سو رہے تھے، اور صبح میں یہاں تک کہا کہ چلو جلدی سے جانا ہے۔ کذالک العذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بھئی یہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے کئی گنا بڑا ہوا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیتے۔ یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ واقعے کے درمیان میں جو اسباق تھے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ ایک عمومی سبق جو اس واقعے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس دنیا کے اندر مال و دولت تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ رکھا ہے کہ کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے روزی تقسیم کر دی ہے دنیاوی زندگی کے اندر، تو جس کو کم ملے وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو زیادہ ملے وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ رزق کو اپنے کمال کی طرف منسوب کرنا یہ قارون کا طریقہ کار ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا تھا کہ مال کی زکوٰۃ نکالو، اس کا حق نکالو، کہا کہ کیسی زکوٰۃ؟ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تو مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، میرے دماغ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو جس کو زیادہ مال ملے وہ بھی اپنے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اور زیادہ روزی ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق بننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زکوٰۃ اور واجب صدقات کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا کہ پورا کھیت صاف ہو گیا۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مال کے حقوق ادا کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ دنیا کا صرف ایک نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کیا جائے گا تو وہ مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، ظاہری آنکھ میں وہ گھٹے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال بڑھے گا۔ ایک جلیل القدر صحابی ہے ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو قسم کھا کر کہنے لگے کہ میں قسم کھا کر 3 باتیں آپ کو بتلاتا ہوں، یہاں موقع کی مناسبت سے صرف ایک بات بیان کی جائے گی کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کبھی صدقے کی وجہ سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی صدقہ نکالے، یعنی اس میں سب کچھ آ گیا، زکوٰۃ آ گئے، جتنے بھی مال حقوق ہیں وہ سب آ گئے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ لا ينقص مال امرئ من صدقۃ، کہ کسی بھی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مال بڑھے گا۔ اور دوسری طرف سود کا مسئلہ ہے، بیاج کا مسئلہ ہے کہ انسان اگر اس میں مبتلا ہوگا تو بظاہر اس کو یہ نظر آئے گا کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا مال بے برکت ہے، یہ اس کے صحیح مال کو بھی کم کر دے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اگر سود میں مبتلا ہوں گے تو وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کبھی بھی نہیں بڑھے گا، بے برکتی کے شکار رہو گے۔ مال ہونے کے باوجود بھی انسان ہمیشہ شکوے شکایت کے اندر رہے گا، پریشان رہے گا، بیماریوں کے اندر رہے گا، دوسرے خرچوں کے اندر رہے گا۔ وما آتیتم من زکات، اور اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہم المضعفون، اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ اس پورے واقعے کا عمومی سبق ہے کہ انسان کے پاس اگر مال آ جائے تو اس مال کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق اس میں لگتا ہے اس حق کو نکالنے کی ضرور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔